السلام علیکم، میرا نام وحید علی سید و ڈاکٹر فیضی ہے۔ آج قرآن معجزات و کرامات کی سیریز میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے بارے میں جانیں گے۔ یہ لاٹھی کہاں سے آئی، موسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچی، اور اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کن کن معجزات کا ظہور ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مقدس لاٹھی تھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا، جن میں سے بعض معجزات کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے۔ اگر آپ کو قرآنی معجزات و کرامات کی سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ابھی کمنٹ میں یس لکھیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں دور حاضر کے مطابق نئے انداز میں قرآنی معجزات اور کرامات میں سے ہر ایک پر تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں۔ ابھی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ یہ لاٹھی کہاں سے آئی، موسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچی، اور ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کن کن معجزات کا ظہور ہوا۔ یہ عصا جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی اس عصا کے ذریعے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل جلالہ کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعیب علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک منتقل کرنا دراصل بوقت ضرورت ہر دور کے معاشرے کی بہتری کے لیے نبوت اور رسالت کی کمانڈ کا ایک نبی سے دوسرے نبی و رسول کی طرف منتقل کرنے کا مرحلہ تھا، جو عالم ارواح سے عالم ظہور کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں، جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی، یعنی رات کے وقت لائٹنگ کا کام سر انجام دیتی تھی۔ آپ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے، جب تنہا ہوتے تو یہ عصا آپ سے کلام کر کے آپ کا دل بہلاتی۔ دن کو جب کوئی سایہ نہ ہوتا تو آپ اسے زمین میں گاڑ دیتے، تو یہ عصا جس کے سر پر جو 2 شاخیں تھی وہ درخت بن کر آپ پر سایہ کرنے لگتی۔ اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوں کو مارنے کا کام لیتے۔ کنویں سے پانی بھرنے کے وقت یہ رسی بن جاتی اور اس کی دونوں شاخیں ڈول بن جاتی۔ جب آپ کو بھوک لگتی تو حسب خواہش یہ پھلدار درخت بن کر آپ کے لیے پھل دیتی۔ جب آپ کو پیاس لگتی تو اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑتا، اور حالات و واقعات کے مطابق اس سے معجزات کا ظہور ہونے لگتا، جیسا کہ فرعون کی دربار میں اژدہا بن جانا، چشمے جاری ہو جانا، دریا کا پٹ کر راستہ دے دینا وغیرہ۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کے بہت سارے کاموں کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کی 17 اور 18 آیت میں ملتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں: اے موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی بہت کام ہے۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے یہ کمالات جو ان کو عطا کیے گئے، یہ لاٹھی دراصل موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا مظہر ہے۔ یہ سارے کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کی صورت میں عطا کیے گئے، جن کا ظہور اس لاٹھی کے ذریعے ہوتا تھا، ورنہ لاٹھی آج بھی عالم دنیا میں موجود ہے۔ لیکن یہی بات ہے
کہ یہ انبیاء کو طاقت اور قوت جو عطا کی گئی، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس کا ظہور کسی نہ کسی انداز سے ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی درستگی کے لیے اور باطل قوتوں سے لڑ کر اس کو شکست دینے کے لیے ہر وقت ہر دور کے اندر تمام انبیاء کو مختلف صورتوں میں قوتیں اور طاقتیں عطا کی۔ اسی لیے باطل قوتیں یا تو اس کا انکار کرتی ہیں یا اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ دوستو، قرآن معجزات و کرامات کی سیریز کی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔